ہم کہتے ہیں مال ہمارا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مال ہمارا ہے۔ ہماری حالت وہی ہے جو 4-5 سال کے بچے کی حالت ہوتی ہے۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، تجربہ بھی کیا ہوگا، سب ماشاءاللہ بچے والے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہے اللہ اسے بھی اولاد عطا فرمائے، اب جس کی بیوی نہیں ہے پہلے اللہ اسے بیوی عطا فرمائے پھر اولاد عطا فرمائے۔ تو بچے کو آپ لے جاتے ہیں بازار، کھلونا دلا دیا، پیسے کس نے دیے؟ آپ نے۔ لے کے کون گیا؟ آپ۔ خرچ کس نے کیا؟ آپ نے۔ بچہ جب گاڑی لے کے گھر آتا ہے، ابا کہتا ہے یہ گاڑی مجھے دے دو، کہتا ہے نہیں یہ تو میری ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ آپ بھی اسے چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں نہیں میری ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری ہے، رونے لگ جاتا ہے، بھئی یہ نہیں دوں گا، ابھی 2 منٹ پہلے تو تیرے باپ نے تجھے دلائی ہے، اب یہ تیری کیسے ہو گئی؟ آپ بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے، نا سمجھ ہے، اس کی عقل بیچارے کی اتنی ہے، اس لیے تو وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، ورنہ اگر وہ بچہ سمجھدار ہوتا تو یہ کہتا بھئی یہ باپ کی ہے، باپ نے بھی تو دلائی ہے، 2 منٹ بھی نہیں گزرے، وہ بچہ اس کو اپنا سمجھ لیتا ہے۔ اللہ نے یوں بھی ہمیں سمجھایا چلو تمہارا ہے، اصل میں تمہارا نہیں ہے، لیکن تم نے سمجھ لیا کہ میرا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا بھی ہے نا تو تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو، حالانکہ ان کا ہے نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن اور رات، سرا وعلانیۃ، کبھی خفیہ طور پر دے دیتے ہیں، کبھی ظاہراً دے دیتے ہیں، کبھی کسی کی مدد پوشیدہ طریقے سے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو دوسروں کے سامنے دے دیتے ہیں اور اللہ کے لیے دے دیتے ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، اگر تم نے چلو تمہارا مال جس کو تم اپنا کہہ رہے ہو، تم نے اپنا مال اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بہترین اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس اجر کا آغاز کب ہوگا؟ فرمایا اس اجر کا آغاز اس وقت ہوگا جب ساری دنیا کانپ رہی ہوگی، جب ساری دنیا پریشانی اور مشکلات میں ہوگی، قیامت کا دن، جب کسی کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ میرا کیا ہوگا، ہر شخص غمگین اور پریشان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، اس دن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ اسے خوف سے محفوظ کر دیں گے، ولا هم یحزنون، اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے، دیا بھی اللہ نے، صرف آپ نے کیا کام کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فرمایا تمہارا خرچ کرنا بھی قبول، تمہیں اس کا اجر دوں گا، اور تمہیں پریشان بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں غمگین بھی نہیں ہونے دوں گا، اور سب اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں یوں سمجھایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ اکبر، جس کا مال ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دے دو، اللہ اکبر، اس سے اچھا کوئی انداز ہے نصیحت کا اس سے عمدہ انداز ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر آپ نے بچے کو کھلایا ہو نا، کبھی کبھی باپ بچے کا تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ بچے کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اگر والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس سے بہتر، اس سے بڑا نیکی کا کوئی کام نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت ومالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے والدین کا ہے، لیکن باپ اور بیٹے میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس جھگڑے کا پھر باپ کیا کہتا ہے؟ تجھے میں نے پالا پوسا بڑا کیا، تجھ پہ خرچ کیا، تجھے کھلایا پلایا، تیری تعلیم دی، تجھے یہ دیا، تجھے پتہ نہیں کتنی چیزیں گنائے گا، 100-200 چیزیں گنا کر کہتا ہے آج مجھے ضرورت ہے تو تم 1 روپیہ نہیں دے سکتا۔ لیکن رب نے ایسا نہیں کیا،
رب کیا کہتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے ایسا جو اپنے رب کو قرضہ دینا چاہے؟ اللہ اکبر، جو اپنے رب کے اوپر ادھار رکھنا چاہے، فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اللہ پھر یہ نہیں کریں گے 10 روپے دیے تو 10 روپے واپس کریں گے، فرمایا اللہ اسے بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، اور صرف بڑھاتے نہیں رہیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے علاوہ اسے بہترین اجر بھی عطا فرمائیں گے۔